العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولا يجوز بيع شعر الخنزير لأنه نجس العين، فلا يجوز بيعه إهانة له، ويجوز الانتفاع به للخرز للضرورة، فإن ذلك العمل لا يتأتى بدونه، ويوجد مباح الأصل فلا ضرورة إلى البيع، ولو وقع في الماء القليل أفسده عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى لا يفسده، لأن إطلاق الانتفاع به دليل طهارته. ولأبي يوسف رحمه الله تعالى أن الإطلاق للضرورة فلا يظهر إلا في حالة الاستعمال، وحالة الوقوع تغايرها. قال: ولا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع بها، لأن الآدمي مكرم لا مبتذل، فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا ومبتذلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وإنما يرخص فيما يتخذ من الوبر فيزيد في قرون النساء وزوائبهن. طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت ہیں. آئیے عبارت میں مذکور مسائل کو سمجھنے سے پہلے ہم اس عبارت کے ترجمے کو سمجھ لیتے ہیں. فرمایا: سور کے بالوں کی بے بھی ناجائز ہیں، کیونکہ سور نجس العین ہے، لہذا اس کی اہانت کے واسطے اس کی بے جائز نہیں ہے، اور اس سے سینے کی ضرورت کی وجہ سے نفع اٹھانا جائز ہے، اس لیے کہ یہ کام بغیر سور کے بالوں سے حاصل نہیں ہوتا ہے. اور چونکہ یہ بال غیر مملوک طور پر مل جاتے ہیں، اس لیے ان کو فروخت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر تھوڑے پانی میں سور کا بال گر جائے تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پانی کو خراب کر دے گا، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو خراب نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے نفع اٹھانے کی اجازت، انتفاع کی اجازت اس کے پاک ہونے کی دلیل ہے. اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ انتفاع کی اجازت ضرورتاً ہے، ضرورت کی وجہ سے ہے، پس حالت استعمال کے علاوہ میں
یہ بات ظاہر نہیں ہوگی اور پانی میں گرنے کی حالت اس سے مغائر ہیں۔ فرمایا اور آدمی کے بالوں کا بیچنا اور ان سے نفع اٹھانا یہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی مکرم ہے، ذلیل اور بے وقار نہیں ہے، اس لیے اس کے اجزاء میں سے کسی جز کو ذلیل اور بے وقار کرنا جائز نہیں ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی بال جوڑنے والی اور بال جڑوانے والی پر لعنت کرے، اور ان بالوں کو جوڑنے کی اجازت ہے اور ان بالوں کو جوڑنے کی اجازت ہے جو اونٹ وغیرہ سے لے کر عورتوں کے گیسو اور زلفوں میں زیادتی کرے۔ طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے عبارت میں مذکور مسائل کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو جان لیجئے کہ تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سور کے بالوں کی بیع ناجائز ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ سور اپنی ذات ہی سے ناپاک اور نجس ہے، اور نجس العین کی توہین و تذلیل کے پیش نظر اس کی بیع کو جائز قرار نہیں دیا گیا۔ نجس العین کی توہین و تذلیل کے پیش نظر اس کی بیع جائز نہیں ہوئی، اس لیے سور کے بال کی بیع ناجائز ہے۔ ہاں، جوتے وغیرہ سینے کے لیے بربنائے ضرورتاً سور کے بالوں سے نفع اٹھانے کی اجازت ہے، کیونکہ عادتاً اس کام میں سور کے بال ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر سور کے بالوں کے علاوہ سے یہ کام چل سکتا ہو، نکل سکتا ہو، تو پھر سور کے بالوں کا استعمال کرنا درست نہیں ہوگا۔ چنانچہ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ سور کے بال سے سلا ہوا موزہ نہیں پہنا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جوتا اور موزہ سور کے بال کے علاوہ سے بھی سلا جاتا تھا۔ عبارت میں وَيُوجَدُ مُبَاحُ الْأَصْلِ فَلَا ضَرُورَةَ إِلَى الْبَيْعِ، اصل میں یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ بقول صاحب ہدایہ جب ضرورتاً سور کے بالوں سے نفع اٹھانا جائز ہے تو اس کی بیع بھی جائز ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ سور کے بال مباح الاصل ہیں، یعنی مفت میں دستیاب ہو جایا کرتے ہیں، اس لیے ان کی خرید و فروخت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر بغیر خرید کیے دستیاب نہ ہوتے ہوں تو ان کا خریدنا بھی جائز ہے، جیسا کہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر سور کے بال ایسے پانی میں گر پڑے جو پانی نہ جاری ہو
اور نہ وہ دہ در دہ ہو، یعنی مائع قلیل میں گر گئے، تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اور حضرت امام محمد کے نزدیک ناپاک نہیں ہوگا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ سور کے بالوں سے انتفاع، نفع حاصل کرنے کی اجازت ان کے پاک ہونے کی دلیل ہے، اور پاک چیز کے گر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس لیے سور کے بال گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ سور کے بالوں سے نفع حاصل کرنے کی اجازت ضرورت کے پیش نظر ثابت ہیں، اور جو چیز ضرورتاً ثابت ہو اس کا حکم دوسرے کی طرف متعدی نہیں ہوتا ہے، اس لیے سور کے بالوں کی ضرورت سینے کے کام میں تو ظاہر ہوگی مگر اس کے علاوہ میں ظاہر نہیں ہوگی، اور پانی میں گرنے کی حالت چونکہ استعمال کی حالت سے ہٹ کر ہے، اس کے مغائر ہے، اس لیے پانی میں گرنے کی حالت میں ان کی ضرورت اور طہارت ظاہر نہیں ہوگی، اور جب اس حالت میں ان کی طہارت ظاہر نہیں ہوئی تو ان کے پانی میں گر جانے سے پانی ناپاک ہو جائے گا۔ طلبہ عزیز، صاحب ہدایہ کی دو عبارتوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، کیونکہ گزشتہ مسئلے میں عورت کے دودھ میں بے کو دلیل اہانت قرار دیا گیا کہ عورت کے دودھ کی بے اس لیے درست نہیں ہے کہ اگر عورت کے دودھ کی بے کی گئی تو اس میں جزء آدمی کی اہانت ہے، چنانچہ فرمایا کہ آدمی اپنے تمام اجزاء کے ساتھ مکرم ہوتا ہے، اور بے کی وجہ سے اس کا غیر مکرم اور بے وقار ہونا لازم آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے دلیل اہانت ہے، اور سور کے بالوں میں بے کو دلیل اعزاز قرار دیا جا رہا ہے، چنانچہ فرمایا کہ سور کے بالوں کی بے اس لیے ناجائز ہے کہ ان کی اہانت کرنا مقصود ہے، اور اہانت عدم جواز بے سے ہوگی، بے کو ناجائز قرار دینے سے ہوگی، اس لیے سور کے بالوں کی بے کو ناجائز قرار دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بے اعزاز ہیں، یعنی اگر سور کے بالوں کی بے جائز قرار دے دی گئی تو سور کے بال معزز و مکرم ہو جائیں گے، پس ثابت ہوا کہ بے دلیل اعزاز ہے۔ حاصل کلام یہ کہ صاحب ہدایہ نے ایک جگہ بے کو دلیل اعزاز قرار دیا اور ایک جگہ بے کو دلیل اہانت قرار دیا، تو شیء واحد ایک ہی چیز دلیل اعزاز اور دلیل اہانت کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ اشکال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فعل واحد ایک شے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ایک ہی فعل ایک چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے اہانت اور دوسری شے کی طرف نسبت کرتے ہوئے اعزاز و اکرام ہو سکتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ بادشاہ وقت نے جاروب کش جھاڑو لگانے والے سے کہا کہ تم بھی لوگوں کے ساتھ دربار میں بیٹھ جاؤ، تو بادشاہ کا یہ کہنا اس جاروب کش کے لیے انتہائی اکرام و اعزاز ہے، اور اگر
بادشاہ وقت قاضی سے کہے کہ تم لوگوں کے ساتھ دربار میں بیٹھ جاؤ، تو اس کا یہ قول، اس کا یہ کہنا قاضی کی اہانت ہے۔ دیکھ لیجئے، ایک فعل ایک کے لیے اعزاز اور دوسرے کے لیے اہانت ہوا۔ اسی طرح جلانا آدمی کے حق میں اہانت ہے اور لکڑیوں کے حق میں اعزاز ہے۔ پس اسی طرح آدمی چونکہ انتہائی مکرم اور معزز ہے، اس لیے اس کو یا اس کے کسی جز کو بیچنا، فروخت کرنا اور اس کا عوض لینا اور اس کو جمادات کے ساتھ لاحق کر دینا اس کی تذلیل اور توہین ہے۔ اس لیے عورت کے دودھ میں بے کو دلیل اہانت قرار دیا گیا، اور سور چونکہ انتہائی نجس اور قابل اہانت ہے، اس لیے اگر اس کو مبیح بنا کر اس کے عوض بدل لے لیا گیا تو سور معزز اور مکرم ہو جائے گا۔ اس لیے سور اور اس کے بالوں کے حق میں بے کو دلیل اعزاز قرار دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ہی فعل ایک شے کی طرف منسوب ہو کر اہانت اور دوسری شے کی طرف منسوب ہو کر اعزاز و اکرام ہو سکتا ہے۔ آگے کی عبارت میں صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ آدمی کے بالوں کا بیچنا اور ان سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے، مگر یہ خیال رہے کہ عدم جواز بیع انسانی بالوں کی خرید و فروخت کا ناجائز ہونا اس کی نجاست کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ آدمی کی کرامت کی وجہ سے۔ حضرت امام محمد سے مروی ہے کہ آدمی کے بالوں سے نفع حاصل کرنا جائز ہے۔ امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر منڈوایا، حلق فرمایا، تو اپنے بال حضرات صحابہ کرام کے درمیان تقسیم فرمائے، اور حضرات صحابہ آپ کے بالوں سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے۔ اگر بال نجس اور ناقابل انتفاع ہوتے تو آپ اپنے بال تقسیم نہ فرماتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے بالوں سے برکت حاصل نہیں کرتے، کیونکہ نجس چیز سے برکت حاصل نہیں کی جاتی ہے۔ جیسا کہ مروی ہے کہ حضرت ابو طیبہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تبرک کے ارادے سے نوش فرما لیا، تو آپ نے انہیں آئندہ ایسا کرنے سے منع کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ناپاک چیز سے تبرک حاصل نہیں کیا جاتا۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سر کے بال تقسیم فرمانا اور حضرات صحابہ کا ان سے برکت حاصل کرنا ان کے پاک اور قابل انتفاع ہونے کی دلیل ہے۔ ظاہر روایت کی وجہ یعنی عدم جواز بیع کی وجہ یہ ہے کہ آدمی مکرم ہیں۔ انسانی بالوں کے بیع کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آدمی مکرم ہیں، بے وقار اور ذلیل نہیں ہیں، اور جو چیز مکرم اور معزز ہوتی ہیں اس کے اجزاء میں سے کسی جز کو ذلیل و بے وقار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور بالوں کے بیچنے اور ان سے نفع حاصل کرنے میں آدمی کے بالوں کی تذلیل اور توہین ہے، اس لیے آدمی کے بالوں کو نہ بیچنا جائز ہے اور نہ ان سے نفع حاصل کرنا جائز ہے۔ اس کی تائید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول
لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ سے بھی ہوتی ہیں۔ واصلہ وہ ہیں جو ایک عورت کے بال لے کر دوسری عورت کے بالوں میں گوندے، اور مستوصلہ وہ ہیں جو اپنے بالوں میں گوندنے کا امر کرے، حکم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر لعنت کی بددعا فرمائی ہے۔ بس ثابت ہوا کہ عورتوں کے بالوں سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے، اور جب نفع اٹھانا جائز نہیں ہے تو بیچنا بدرجے اولا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اونٹ، بکری وغیرہ کے بالوں کو عورتوں کے بالوں میں گوندنا جائز ہے۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.